السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوتا ہے اگر ملک ڈیفالٹ کر جائے، ایک عام آدمی کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دو ملکوں کو دیکھ لیتے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی ڈیفالٹ کیا ہے، لبنان اور سری لنکا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان سیم ٹریجیکٹری کے اوپر چل رہا ہے، آئی ایم ایف کا لون ملتا ہے یا نہیں ملتا، دونوں صورت میں ڈیفالٹ ہمارے لیے بہت زیادہ قریب آ چکا ہے۔ ہماری گردشی قرضے ڈیٹ اتنا زیادہ ہے کہ اگر $1 بلین آئی ایم ایف سے مل بھی گیا تو اس بات کو ہم 3-4-6 ہفتوں کے لیے اور کھینچ لیں گے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اس کے بعد ہم پھر اسی سچویشن میں واپس ہوں گے۔ اگر آئی ایم ایف کا لون نہیں ملتا تو سچویشن جو 6 ہفتے بعد آنی ہے وہ بھی 2 ہفتوں بعد آ جائے گی۔ لبنان کے اندر ڈیفالٹ ہوا تو لبنان نے بھی بہت سارا ڈیٹ لے لیا، وہ انٹرسٹ کی پیمنٹس اس کے اوپر ٹائم کے اوپر نہیں کر سکا اور ڈیفالٹ ہو گیا۔ بیروت کا ایکسپلوژن ہوا، گورنمنٹ ریزائن کر کے گھر چلی گئی۔ جو لبنیز پاؤنڈ $1 میں 1500 آتے تھے وہ 15,000 17,000 تک پہنچ گیا۔ ایک دن بجلی گئی اور اس کے بعد 7 دن تک بجلی نہیں آئی۔ گورنمنٹ نے بول دیا آپ لوگ جو کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے، ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم آپ کو کچھ منگوا کے دے سکیں، تیل منگوا کے دے سکیں، کچھ دے سکیں۔ غریب جو ہے وہ پستہ چلا گیا، انفلیشن بڑھ گئی، صبح پرائسز کچھ اور ہوتے ہیں اور شام میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ جو امیر لوگ تھے انہوں نے اپنے مافیاز بنا لیے، ان کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے اپنے پیسے سے تیل اور دالیں اور دوائیاں ایسا منگوانا شروع کر دی۔ جب وہ خود منگوا رہے ہیں اور گورنمنٹ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو وہ جس ریٹ کے اوپر جا کے بیچے، امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب کا جینا محال ہے۔ یہ تو صورتحال ہے لبنان کی۔ اچھا، لبنان کی پاپولیشن خالی کوئی 5.5 ملین کی ہے، 50-55 لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اس کے باوجود اتنی بدترین صورتحال ہے۔ لوگوں کے پاس لگژریز گاڑیاں ہیں لیکن اس کے کچھ لانے کے لیے اس میں پیٹرول نہیں ہے، پیٹرول اویلیبل ہی نہیں تو لیں گے کہاں سے۔ اور غریب آدمی پس رہا ہے، امیر آدمی باہر جاتا ہے، باہر سے اپنے چارٹر پلین میں جا کے جو کچھ کرنا ہے وہ کر کے آ جاتا ہے، غریب آدمی کدھر جائے گا۔ سری لنکا کے اندر سیم حال سری لنکا میں ہوا۔ پاپولس گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ نے عوام کو خوش کرنا شروع کر دیا، جس طرح ایک باپ ہو اور وہ زیادہ پیسے نہ کما رہا ہو، کوئی چھوٹی سی کریانے کی دکان ہو، کوئی چھوٹی سی جاب ہو، لیکن بچوں کی ہر خواہش پوری کر رہا ہو لوگوں سے قرضہ لے لے کے، انہیں کبھی وہ باہر کھلانے کے لیے لے آتا ہو، کبھی ملک سے باہر سیل کے لیے لے آتا ہو، بہترین سے بہترین علاج کروا رہا ہو، اچھے سے اچھے اسکول کالج میں بھیج رہا ہو، ایک سے ایک گاڑیاں استعمال کر رہا ہو، تو یہ کوئی سسٹینیبل تو نہیں نا معاملہ، کب تک چلے گا؟ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ دوست احباب رشتہ دار گورنمنٹ بینک اس کو لون دینا بند کر دیں گے، اس کے بعد کیا کرے گا؟ ایکسکیوز می۔ بالکل اسی طریقے سے سری لنکا میں ہوا کہ پاپولس گورنمنٹ نے لوگوں کو مراد دینا شروع کر دی، ٹیکسز کے اوپر مراد دے دی، ہیلتھ کے اوپر دے دی، ایجوکیشن کے اوپر دے دی، اور جب پیمنٹ کا ٹائم آیا تو پیسے ان کے پاس کوئی نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں نا عربی کے اندر معافی فلوس، تو معافی فلوس میں کریں کیا؟ تو ملک ڈیفالٹ کر گیا۔ جو پیٹرول $80 کا تھا وہ $400 کا ہو گیا، جو بریڈ $35 کی آتی تھی وہ $200 کی بھی نہیں ملتی، میڈیسن پوری ملک سے غائب ہو گئی، لوگ 4-4 میل لمبی لائن بنا کے پیٹرول لینے لگے کیونکہ پیٹرول کے وہ ٹینکر آتے تھے، گورنمنٹ پیسے نہیں کہ وہ پیٹرول لے سکے، اور 3-4 دن لائن میں لگ کے ان کو پیٹرول ملتا تھا۔ مظاہرے ہوئے، بہت سے لوگ اریسٹ ہوئے، بہت سے لوگ مارے گئے، شوٹ آن سائٹ کے آرڈرز جاری ہو گئے، پریزیڈنٹ صاحب ملک چھوڑ کے بھاگ کے سنگاپور چلے گئے۔ یہ ساری کہانی ہوئی اور اب اس کہانی کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی میں ریسنٹلی سری لنکا کا وزٹ کیا ہے صرف دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے، اور غریب عوام کا بیڑا غرق ہے۔ لوگ ریلیجن سے بہت قریب ہو گئے، کچھ اور سمجھائی دے نہیں رہا، جابس لوگوں کی چلی گئی ہیں، بزنس بند ہو گئے، تو اب سب کے سب کوئی آپ کو گرجا گھر، کوئی ٹیمپل، کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی مندر جو کھچاکھچ بھرا ہوا نہ ہو، اور ان لوگوں کی چاندی ہو گئی ہے۔ ادھر بدے تھوڑا بہت چندہ جو بھی بندہ دے سکتا ہے وہ وہاں پہ دیے جا رہے ہیں، اور وہ آرام سے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ان کو یہ بڑھا رہے ہیں کہ جی آپ نے جو غلط حرکتیں کی تھی، جو گناہ تھے آپ کے، اس کے چکر میں آپ ادھر بھگتے ہیں، اور گورنمنٹ پولیٹیشنز کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، لوگ اپنے آپ کو ہی کوس رہے ہیں، یا پورا ملک بیٹھ کے انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا۔ لیکن اکنامیکل ڈاؤن ٹرن اتنا زیادہ برا ہے کہ غریب کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ 84% انفلیشن تو گورنمنٹ کہتی ہے۔ اب گورنمنٹ کو بولنے کا کیا، جو چاہے بولتی رہے، جو چاہے ریٹ سیٹ کرتی رہے، دینا کس نے، لینا کس نے اور بیچنا کس نے۔ گورنمنٹ بول دے اگر $30 کلو آٹا ہے تو $30 کلو آٹا اویلیبل بھی تو ہونا، کہیں پر بھی اویلیبل تو مارکیٹ ریٹ کے اوپر ہوگا۔ سیم کام کیا جو پاکستان میں کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے ڈالر کو پیک کر دیا تھا، پیک کرنے کے بعد وہ اس کو لپیٹتے رہے، عام ڈالر کی انٹر بینک ریٹ کے اندر اوپن مارکیٹ میں بہت زیادہ فرق بڑھتا چلا گیا، اور جب انہوں نے پیگ ہٹایا ہے تو ڈالر اب وہ جو $200 کے اوپر تھا وہ 360 365 کے اوپر پہنچ گیا ہے، اور جب ڈیفالٹ شروع ہوا تھا $400 میں بھی ڈالر اویلیبل نہیں تھا۔
اس کے باوجود ابھی تک اس کو کافی مہینے گزر چکے ہیں، ابھی تک آپ بھلے یہاں پہ کروڑوں پتی ہوں، اربوں پتی ہوں، آپ $300 سے زیادہ ویک کے، ہفتے کے $300 سے زیادہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے نہیں نکال سکتے۔ اب یہ دو سچویشنز ہمارے سامنے ہیں، اور اگلے تقریباً کہتے ہیں 10 سال لگیں گے اکنامکس کو، ان کی اکنامی کو بہتر ہونے کے اندر، لبنان کی اور سری لنکا کی اس ڈیفالٹ کی سچویشن سے، اس نحوست سے باہر آنے کے لیے۔ اب پاکستان میں دیکھیں، مسئلہ یہ کہ سری لنکا میں تو صرف 22 ملین لوگ ہیں نا، تو 2.25 کروڑ لوگ ہو گئے، اور 5.5 ملین لوگ لبنان کے اندر ہے، 50-55 لاکھ۔ ہمارے پاس تو 230 ملین لوگ ہیں، 23 کروڑ لوگ ہیں، 10 گنا زیادہ ہیں سری لنکا سے۔ ہم لوگ کیا کریں گے اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ ہو جائے گا، تو ہمارے پاس بھی فائنینشیل ایمرجنسی لگ جائے گی، ہمارے پاس بھی شاید شوٹ آن سائٹ کے آرڈرز ریلیز ہو جائیں، آپ کا پیسہ بینک میں پڑا ہوگا، آپ نکال نہیں سکیں گے۔ گورنمنٹ کوئی نہ کوئی فارمولہ دے دے گی، مثال کے طور پہ کہ ایک عام آدمی 30,000 روپے نکال سکے گا ہفتے کے بینک سے، اگر آپ بزنس ہیں تو آپ کو 2 لاکھ روپے نکال لیں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ بزنس چلا رہے ہیں، آپ کے پاس 50 امپلائیز ہیں، اور آپ پہ ریسٹرکشن ہے کہ آپ 2 لاکھ روپے سے زیادہ پیسہ بینک سے نہیں نکال سکتے، پیسہ آپ کا 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ اپنی اکاؤنٹ سے اپنے اسٹاف کو دینے کے لیے 2 لاکھ روپے نہیں نکال سکتے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو بچے کی طبیعت خراب ہے، آپ کو فوڈ لینا ہے، فوڈ پرائسز ظاہر بات ہے 100% انفلیشن انکریز کر جائے گی، مرغی آپ کو 1500 کی مل رہی ہوگی، اور گورنمنٹ بولے کہ 30,000 سے زیادہ آپ نے نکالنے نہیں ہے بینک اکاؤنٹ سے ہفتے بھر کے اندر، تو آپ کیا کریں گے؟ اور وہ بھی اس صورت میں نا، تو صورتحال اچھی ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، جو دیہاڑی دار مزدور ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ اس صورتحال میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جتنا بھی آپ کے پاس کیش ہے اس کو سنبھال کے اپنے پاس رکھیے، کنورٹ کروا سکتے ہیں گولڈ کے اندر، گولڈ میں کروا لیجئے، ڈالر میں کروا سکتے ہیں، کروا لیجئے۔ ڈالر نہیں مل رہا، مہنگا مل رہا ہے، سمجھ میں بات آتی ہے، پھر بھی 270 کا مل رہا ہے نا، یہ اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو یہ 500 سے اوپر چلے جائے گا، اس صورت میں کیا کریں گے؟ میں نے 6 مہینے پہلے کوئی ویڈیو بنائی تھی، اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، اس وقت لوگوں کو بولا تھا ڈالر چینج کروا لو، لوگوں نے مجھ پہ تنقید شروع کر دی کہ ڈالر کیوں چینج کروا لیں، اور یہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ خیر اس وقت ڈالر 170-180 روپے کا چل رہا تھا، اس وقت آپ نے کروا لیا ہوتا تو 100 روپے کا فائدہ تو آپ کو ابھی ہو گیا تھا نا، 40-45% تو آپ کی اپریسیشن ایسی گھر بیٹھے ہو جاتی۔ یا سری لنکا کے اندر پراپرٹیز کی ویلیو بالکل زیرو ہو چکی ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ بیچ کے یہاں سے سنگاپور نکل رہا ہے، انڈیا نکل رہا ہے، آسٹریلیا جا رہا ہے، اور نیوزی لینڈ جا رہا ہے، یہ ٹکی کی ساری ویلیوز ہو گئی ہے، بیکاز یہاں پہ کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ کمپنی صرف اس انتظار کے اندر ہے کہ IMF ابھی مارچ کے اندر آئے، کسی طریقے سے پیسے دے، ان کے اکاؤنٹ جو فریز ہوئے وہ کھلے، وہ سارا پیسہ اٹھائیں اور اٹھا کے ملک سے باہر بھاگ جائیں، کہیں اور چلے جائیں۔ یہ حال پاکستان کا ہوگا، تو آپ پیسے بینک سے، آپ کے اپنے پیسے ہیں، آپ بینک سے نہیں نکال سکیں گے۔ تو اگر آپ کے پاس کچھ کیش رکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کے ساتھ، کیونکہ ظاہر بات ہے ہمارے پاس بڑی آبادی ہے، تو چوری چکاری ڈھاکے وغیرہ اس کے زیادہ ہے، میں نہیں چاہتا آپ بینک سے پیسے نکالیں اور خدا نخواستہ گھر میں کوئی آپ کو لوٹ کے لے جائے۔ جو آپ سیکیورٹی اپنے پاس کہیں رکھ سکیں تو آپ کچھ پیسے بینک سے نکال لیجئے، ڈالر میں کنورٹ کروا سکتے ہیں ضرور کروا لیجئے، گولڈ میں کنورٹ کروا سکتے ہیں ضرور کروا لیجئے۔ اگر آپ کی آف شور کمپنیز ہے کوئی US میں، کسی ملک سے باہر ہے، تو کچھ پیسہ وہاں رکھیں، کچھ پیسہ آلریڈی باہر موجود ہے تو اس کو فی الحال نہ بلائیں، جب تک یہ IMF کی ڈیل نہ ہو جائے، تب تک کوئی صورتحال ہمارے پاس کلیئر نہ ہو جائے۔ میڈیسن کا کچھ اسٹاک رکھ لیجئے، جو بیسک پین میڈیسن ہے، پیناڈول، ٹائناڈول، فیور کی میڈیسنز ہیں، وہ کچھ اسٹاک رکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے گروسری کا اسٹاک رکھ لیجئے کہ کم سے کم 3 مہینے، جب یہ ایک دم سے ڈیفالٹ آتا ہے نا، تو 3 مہینے تک تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے، ویلیو اصل میں ڈالر کی، روپیز کی ہے کیا، خوراک کہاں سے آئے گی، دالیں کہاں سے آئیں گی، غذا کہاں سے آئے گی، میڈیسن کہاں سے آئے گی، پیٹرول، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اب ظاہر بات ہے پیٹرول تو ہم گھروں میں سیو کر نہیں سکتے، لیکن جو گروسری کم سے کم، کہ خدا نہ خواستہ آپ کو دنیا سے رابطہ ختم ہو جائے اور باہر کچھ بھی اویلیبل نہ ہو، یا اویلیبل نہ ہو یا افورڈ نہ کر سکے، تو 3 مہینے تو آپ کم سے کم گزار رہے ہیں، آگے ویسے ہی رمضان آنے والا ہے، تو 2-3 مہینے کی گروسری اپنے پاس اسٹور کر کے رکھ لیجئے۔ حالات بہتر ہوئے، اللہ نہ کرے ایسا کوئی موقع ہے، آپ کسی کو ڈونیٹ کر دیجیے گا، رمضان میں استعمال کر لیجیے گا، آپ کے گھر میں ہی کھانا ہے نا، آپ نے کیا پرابلم ہے؟ کیش آپ کے پاس ہے، کچھ نکال کے رکھ لیجئے، ڈالر میں کنورٹ کروا لیجئے، گولڈ میں کنورٹ کروا لیجئے۔ ایکسٹرا ایکسپنسز آپ نے نہیں کرنے، آپ نے گھڑی لینی ہے جس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، آپ گھڑی نہیں لیں۔ آپ کو کوئی گاڑی لینی ہے جس کے بغیر بھی گزار سکتا ہے، آپ گاڑی نہ لیں، لیپ ٹاپ نہ لیں، موبائل فون نہ لیں۔ ہر وہ خرچہ جس کے بغیر آپ کی زندگی گزر سکتی ہے، یقین جانیے اب وہ نہ کیجیے۔ جب ہم نیوز سنتے ہیں کہ فلاں کافی شاپ کھلی اور لوگ لائن بنا کے کھڑے ہوئے تھے، اور لوگوں نے ادھر خرچ کر دیا، لوگوں نے ادھر خرچ کر دیا، اور صبح شام بیٹھ کے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ PSL کی انتم کب اور کون سی ریلیز ہو رہی ہے، تو ڈیفالٹ جب آ کے پڑے گا نا آپ کے اوپر، تب آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ دنیا کو پڑھنا شروع کریں، تھوڑا سا سرچ کر لیں گوگل کے اوپر، سری لنکا میں کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ آپ عقل کے ناخن لیں۔ اگین کہتا ہوں، اسکل حاصل کریں، کوئی ایسی اسکل سیکھیں جس سے آپ ڈالرز میں کما سکیں۔
ابھی بھی سری لنکا میں جو تھوڑی بہت کمپنیز سروائیو کر گئی ہیں، میری بہت ساری کمپنیز سے بھی ملاقات ہوئی، وہ صرف وہی لوگ تھے جو ڈالر میں کما رہے تھے، جن کے پیسے باہر سے آ رہے تھے، وہ کسی نہ کسی حد تک سروائیو کر گئے. اور فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ اب تو زیادہ پیسے ملنے لگ گئے ہیں. پہلے 200 روپے ملتے تھے سری لنکن، اب 365 روپے ملنے لگ گئے ہیں، تو کسی نہ حد تک ان کو فائدہ ہی ہو گیا، نقصان نہیں ہوا. لیکن جو لوگ اسی ملک میں سب کچھ کر رہے تھے اور سب کچھ ان کا اسی ملک سے آ رہا تھا، وہ لوگ کہیں کے نہیں رہے، وہ روٹی کے محتاج ہو گئے. اور خدا نہ کرے کہ دن پاکستان کے اوپر اگر آئے گا تو یہ بہت برا ہوگا، بیکاز ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے. امید کرتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز، چھوٹی چھوٹی سجیشنز آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی کام میں ضرور آئیں گی. جب میں آپ سے کوئی بات عرض کیا کروں تو اس کو سن لیا کریں. یہ میری ویڈیوز اگر آپ 6 مہینے پہلے جو میں نے بنائی تھیں ان کو دیکھ لیتے تو آج ہم ان سجیشنز کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے. اگر آپ کو اسی ٹاپک کے اوپر، اسپیشلی فائنینشیل کرائسس کے اوپر مزید ویڈیوز چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ نے میری کسی اصلاح پہ عمل کیا اور اس سے زندگی میں آپ کو کوئی فائدہ ہوا تو بھی بتا دیجیے گا، تاکہ مجھے بھی سیکھ ملے کہ میری باتیں آپ کو کوئی کام دے بھی رہی ہیں یا صرف ٹائم ضائع ہو رہا ہے آپ کا اور میرا. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.